أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أما بعد، فقالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: أنتم عباد الله نصب أمره ونحيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاء إلى الأمم. درود پڑھیے محمد وآل محمد. تمام حاضرین مجلس اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، علماء حق کی حفاظت کے لیے، حاضرین کی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، بانی مجلس شرکاء مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تمام بیماروں کی شفا کے لیے، خصوصاً جن کہ دعائے صحت کی اپیل کی گئی، ان تمام بیماروں کی شفا کے لیے، ظالمین کی نابودی کے لیے، مظلومین کی کامیابی کے لیے، اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلندتر محمدی صلوات پڑھیں. شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذکر محمد و آل محمد میں آنے کی، ذکر محمد و آل محمد کا یہ اہتمام کرنے کی، اور ذکر محمد و آل محمد آ کر پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی یہ توفیق اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی. ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں. یقیناً ذکر محمد و آل محمد کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں ہے. سب سے افضل اور سب سے بڑی نعمت یہ ذکر ہے، اور اس ذکر کی حکمت دراصل مجلس اعظم میں آنے والے انسانوں کو مومن بنانا. اس ذکر کی حکمت یہی ہے کہ مومنیت کے درجے تک ہم نے جانا ہے. ایسا نہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہی مومن بن کے، کیونکہ ذہن میں ہمارے یہی ہے کہ ہم مومن بن کے آئے ہیں، لیکن جب ہم قرآن و روایات کی رو سے دیکھتے ہیں، روشنی میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بتایا ہی جا رہا ہے کہ آپ اگرچہ عقائد کے حساب سے تو مومن پیدا ہوئے ہو، لیکن عملی طور پر مومن بننا، عملی طور پر بننا ہے. ہمارا ہدف ہی اس دنیا میں آنے کا معیار امیر المومنین پر زندگی گزارنا، اور انسان مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک اپنے امیر کے تابع نہ آ جائے. امیر کے کون ہے؟ مومنوں کے امیر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. امیر المومنین کے فرمان، ان کے قانون، ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق جب کوئی عملی طور پر، ذہنی نہیں، عملی طور پر جب کوئی زندگی بسر کرے اسے مومن کہتے ہیں، اسے مومن کہتے ہیں۔ اب
جیسا کہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، کئی آیات ہیں نا کہ مومنوں سے خطاب ہے، اے مومنوں یہ کام کرو، اے مومنوں یہ کرو. ایک جگہ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. یہ بڑی عجیب آیت ہے، یہ بڑی عجیب آیت ہے. یعنی بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے مومنو یہ کام کرو، اے مومنو یہ کام کرو، اے مومنو یہ کام کرو. بھائی سمجھ آتا ہے چلے مومن سے کہا، لیکن اس مقام پر خدا نے کہا کہ اے مومنو مومن بنو. اب یہ بڑی عجیب آیت ہے نا، اے مومنو مومن بنو. غیر مومن کو کہنا چاہیے کہ مومن بنو. یہ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. الحمدللہ یہاں سب بیٹھے نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. اب اگر میں آپ کو بار بار کہوں اے نمازیوں نمازی بنو، آپ ایک ٹائم پہ اٹھ کے کہیں گے نا کہ مولانا صاحب آپ کیا شاید معذرت دماغ صحیح نہیں ہے، آپ نمازیوں کو کہہ رہے ہیں نمازی بنو. آپ کو تو یہ چاہیے کہ بے نمازیوں کو کہیں گے نمازی بنو. پھر تو ایک عقل میں بات جاتی ہے، لاجیکل بات آپ کر رہے ہیں، ایک لاجک سمجھ آتی ہے. لیکن آپ نمازیوں کو بار بار تلقین کرتے رہیں کہ نماز پڑھو نمازی بنو، تو پھر آپ اعتراض کریں گے. لیکن آیہ کریمہ اسی طرح ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ مومن بنو. اس کا مطلب یہ ہوا، اس کی تشریح اور تفسیر میں علماء مفسرین و عرفاء نے بہت خوبصورت اس کی تفسیر کی کرنے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معیار مومنیت انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور اصل معیار مومنیت اللہ کا نازل کرتا ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جس قاعدے قانون کے تحت تم مومن اپنے آپ کو شمار کر رہے ہو، یہ وہم و گمان ہے نہیں. اس قاعدے اور قانون کے تحت مومن بنو جس کو تمہارے رب نے نازل کیا، اور وہ قاعدہ قانون اور آئین قرآن ہے. قرآن پر عمل کر کے مومن بنو، قرآن کی پیروی کر کے مومن بنو گے، ورنہ مومنیت کے درجے تک پہنچ نہیں سکتے. اصل ہدف ہی انسان کا یہی ہے. آیا کر دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع جناب سیدہ کا خطبہ ہے، اور میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں ایک سطر اور ایک لائن تلاوت کی تھی، وہ آج بھی کی ہے. یعنی خطبہ تو بڑا طویل ہے جناب سیدہ کا، اور جیسا کہ میں کل گزشتہ شب بیان کر چکا ہوں، جو مومنین حاضر تھے ان کو معلوم ہے کہ خطبے کا میں تھوڑا سا آپ کو چند حصے بیان کرتا ہوں، دوبارہ تھوڑا سا میں ریپیٹ کرتا ہوں، تکرار کرتا ہوں، تاکہ جوانوں اور بچوں کے لیے دوبارہ سے ایک چیز تکرار ہو جائے. خطبے میں جناب سیدہ نے کیا کیا کہا ہے، اس خطبے کے حصے کتنے، پیراگراف کتنے، انشاءاللہ اس خطبے کو آپ پڑھیں بھی خود سے. ترجمے میں بھی موجود ہے، آپ کو عام دکانوں سے مل جائے گا، ترجمے میں بھی موجود ہے، ترجمہ بھی موجود ہے، ترجمہ پڑھیں اس کا کہ جناب سیدہ نے بہت عالیشان خطبہ فدق کے نام سے ہے تاریخ میں. اس کے ترجمے باقاعدہ اب تو بہت سارے مصنفین نے یہ بھی کام کیا کہ اس خطبے کی جو ہے وہ الگ سے خطبے کو نکال کے کتابیں بھی چھاپی ہیں، تو وہ آپ باہر مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، اس کو پڑھیں. کیونکہ یہ دونوں مہینے جناب سیدہ کے ہیں، جمادی الاول جمادی الاخر، جمادی الاول جمادی الثانی، یہ دونوں مہینے جناب سیدہ کے ہیں. 8 دن 10 دن 20 دن نہیں، پورے دونوں مہینے سیدہ کے. اور منانے سے مراد ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ابھی اسی مہینے میں جناب سیدہ کی ولادت کا روز بھی ہے، تو اس لیے سیرت سیدہ، کردار سیدہ، اس کو احیاء کرنے کی ضرورت ہے. احیاء کہتے ہیں کسی چیز کو زندہ کرنا. اور حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، امام رضا عیون الاخبار کتاب ہے، عیون الاخبار الرضا مشہور کتاب ہے امام رضا کی. اس میں احادیث امام رضا علیہ السلام فرماتے یرحم اللہ امرا، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے. یرحم اللہ امرا، ہمارے امر کو جو زندہ کرے اس پر اللہ کی رحمت ہو. مولا سے پوچھا مولا آپ کا امر کیا ہے؟ کہا ہماری تعلیمات کو زندہ کرنا، ہماری تعلیمات کو معاشرے میں ابلاغ کرنا، تبلیغ کرنا، ہماری تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا،
یہ ہمارا امر ہے، ہمارا حکم ہے، اس کو زندہ کرو. یعنی امام رضا کہہ رہے ہیں اگر یہ تعلیمات زندہ ہو گئی تمہارے سارے مسائل کا حل اسی میں ہے. اچھا میں کوئی ایسی یہ خطیبانہ یا جذباتی باتیں نہیں کر رہا، جیسے کہ میں نے گزشتہ شب کہا تھا کہ میں ایک تھوڑا سا کمپیریزن کراؤں گا اسلام کے مقابلے میں آج جتنے نظریات ہیں. حالات حاضرہ ضروری ہے. کیوں حالات حاضرہ ضروری ہے؟ کیونکہ ہمیں کربلا یہ نہیں سکھاتی کہ کربلا ایک ماضی کا قصہ ہے اور ختم ہو گیا. نہیں، کربلا وہ ہدایت کا منظومہ اور آئینہ ہے جس کی تاریخ پڑھ کے اس سے ہدایت لے کر اپنے عصر میں حسینی بن کے جینا سیکھنا ہے. بے شک بے شک حسینی بن کے اپنے جینا سیکھنا ہے، حسینی بن کے جینا ہے. تو اس لیے کربلا ایک مرر ہے، جناب سیدہ کا قیام ایک مرر ہے، مرر آئینہ. اس تاریخ ایک مرر ہے، تاریخ ایک آئینہ ہے. تاریخ اس لیے بیان نہیں ہوتی کہ ہم سنیں اور اپنا ٹائم پورا کر کے گھر جائیں. نہیں، تاریخ اس لیے ہوتی ہے کہ تاریخ سے عبرت دیں. منفی مثبت دونوں کردار جو تاریخ میں ہیں ان کو سمجھیں اور وہ ریزنز، وہ وجوہات، وہ علل و اسباب سمجھیں جس کی وجہ سے کربلا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سیدہ کو قیام کرنا پڑ رہا ہے. اور وہ ریزنز، وہ علل، وہ اسباب، وہ وجوہات جن کی وجہ سے 11 امام مظلوم ہو گئے. 11 امام. اور 12ویں کی مظلومیت یہ ہے کہ 1274 سال سے پردہ غیب میں. یہ مظلومیت ہے امام کی. یہ نہ سمجھے کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے. امام پردہ غیب میں ہے، وہ امام وہاں خوش، ہم یہاں خوش نہیں. عزیزان محترم، امام خوش نہیں ہے پردہ غیب میں. قرآن کی روح سے اگر میں بتاؤں، خدا کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں امام نے آ کر کیا کرنا ہے. اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، یہی ہے نا ہدف امام کا. دین خدا کا نفاذ، حکومت الہی، الہی حکومت. اور اس الہی حکومت کو ولایت کہتے ہیں. ولایت، امام نے آ کے کیا چیز نافذ کرنی ہے؟ ولایت. امام نے آ کے تمام تر ہوئے زمین پر 7 بر اعظموں پہ، 7 بر اعظموں پہ. یہ جوانان اور بچے خود توجہ سے سنیں کیونکہ میرا موضوع جناب سیدہ سے مہریت تک ہوگا اور انشاءاللہ کل بھی ایک مجلس ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا ان 2 دنوں میں آپ کی خدمت میں اس موضوع کو بیان کروں. پھر انشاءاللہ باقی تو عشرہ چل رہا ہے، اس میں آپ اور علماء سے بھی مستفید ہوں گے، لیکن میں طالب علم کو اس لیے میں مختصر سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. باقی انشاءاللہ جید علماء آئیں گے، وہ آپ سے مزید خطاب کریں گے. توجہ سنیں. امام نے آ کر 7 کانٹیننٹ، 7 بر اعظموں پہ، جو اس وقت تک 7 بر اعظم ہیں، 7 بر اعظموں پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. یہ طے ہے، قرآن کہہ رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا. اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے کہ خدا نے جو بقیہ رکھا ہے وہ مومنین کے لیے بہت اچھا، وہ آئے گا. اس کے لیے چاہے تم اپنے ملک میں ہیلیوان بناؤ یا ایلومناٹی کلب کھولو یا جتنی منافقت کر لو، چاہے یہ کہو کہ ہم امام مہدی کا راستہ روکیں گے. امام مہدی کا راستہ روکنا کجا، آج تم اس کے نائب کے بھی مقابل نہیں ہو. آج اس کے نائب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. امام کا راستہ کجا. آج تمہیں ایک ذرا سی امام مہدی کی حکومت کی ایک جھلک، ولایت کی ایک جھلک حاصل نہیں ہو رہی. پوری دنیا اس وقت مل کے کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو جھلک ہلکی سی نظر آ رہی ہے یہ بھی نہ رہے. اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے خوفزدہ ہیں اس امام سے، زہرا کے بیٹے سے اتنے خوفزدہ ہیں. یہ باطل پرست اور باطل لوگ اتنے خوفزدہ ہیں، اتنے خوفزدہ ہیں کہ پروپیگنڈے، پلاننگ، کبھی بم، کبھی دھماکے، کبھی گولیاں، کبھی کچھ. اور کچھ جب دیکھا کہ سب چیزوں میں فیل ہو گئے تو طرح طرح کے فتنے، کبھی حجاب کا فتنہ اٹھانا، کبھی پردے کے نام پہ عورتوں کو اکسانا، کبھی کسی اور ہیومن رائٹس کے نام پر اکسانا، خواتین کو، مردوں کو اکسانا. یہ اصل میں پروپیگنڈے ہیں. ان پروپیگنڈوں کو ہم نے سمجھنا ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا عالمی میڈیا،
میں ذرا سی آپ کو مثال دیتا ہوں. بعد کربلا پورا میڈیا اس وقت کا بنو امیہ کے انڈر کنٹرول تھا یا نہیں؟ بنو امیہ نے حتیٰ کہ کربلا کے اندر بہت ساری روایتیں، اکثر روایتیں جو لکھوائی گئی باقاعدہ یزید کی حکومت کے، میں آج کی زبان میں ٹرانسلیٹ کروں تو وہاں پر یزید کی حکومت کے اخباری نمائندے تھے سارے، جن کو راوی کہا جاتا ہے، جنہوں نے باقاعدہ حکومت وقت کی ایما پر، حکومت وقت کی مرضی سے، حکومت وقت کی منشا، حکومت وقت کی خوشنودی کے لیے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ لکھا، کوشش کی کہ کربلا کو چینج کر دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے. لیکن ایک طرف مکر شیطانی، ایک طرف مکر الہی. قرآن کہہ رہا ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک شیطان کی پلاننگ اور منصوبہ ہے، ایک اللہ کا منصوبہ ہے. لیکن اے مومنو یاد رکھو ہمیشہ اللہ کا منصوبہ غالب آتا. آج ہم کربلا جو منا رہے ہیں، آج ہم جو جناب سیدہ کا یہ قیام سمجھ رہے ہیں، یہ مرہون منت ہے کربلا کے بعد کے آئمہ کی. سید الساجدین سے لے کر 11ویں امام تک، امام حسن عسکری علیہ السلام والسلام. کیونکہ میں صرف آپ کو یہ کہنے کہ ایک شارٹ کلپس کی طرح 2-3 چیزیں بتا رہا ہوں، میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ورنہ ہر امام کوشش کیا کریں جو بھی پڑھنے والا آئے اس سے تقاضا کریں، جس امام کی ولادت اور شہادت ہے نا اس سے کہیں تقاضا کریں، پڑھنے والے سے، عالم ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، جو بھی ہو، ان سے کہیں کہ یہاں پر ہمیں جس امام کی ولادت ہے اس کی زندگی بتائیں، جس امام کی شہادت ہے اس کی زندگی بتائیں. صرف مسائل میں 2 جملے کافی نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ صرف یہ کافی نہیں ہے مسائل میں 2 جملے پڑھے اور مولا نے بس یہ کیا تھا اور ختم نہیں. سید الساجدین کی زندگی، سید سجاد، ہم نے ایک خمسہ پڑھا ہے وہ نیٹ پر موجود ہے، ایام اعظم میں اللہ نے توفیق دی تھی تو پڑھا تھا جب امام سجاد علیہ السلام کی پوری زندگی، اس میں کہ کیا 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 امام نے، وہ تاریخ پڑھی ہے اور اس کا عنوان ہے امام سجاد محافظ تحریک حسینی. تحریک حسینی کے محافظ ہے سید سجاد، کہ جو ہمیں 40 سالہ زندگی نظر آتی ہے، بہت اہم ہے امام کی. پھر اس کے بعد امام باقر، امام صادق، اس طرح جو سلسلہ چل رہا ہے. پھر جب 11ویں تک آتا ہے، جہاں ان کی مظلومیت نظر آتی ہے وہاں ان کے امور بھی دیکھیں اور اسٹریٹجی اور پلاننگ بھی بڑی خوبصورت نظر آتی ہے. اور انہی اسٹریٹجی اور پلاننگز کو امام کی زندگی اس لیے بیان ہو کہ ان اسٹریٹجی اور پلاننگز کو لے کر آج کے عصر میں ہم نے دشمنان مہدویت کا مقابلہ کرنا. زمانہ انتظار میں ہے ہم. انتظار کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو اردو میں انتظار ہے، انتظار ویٹنگ، بس میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں آنے والا آ جائے. لیکن ہم نے پوچھنا ہے، روایات میں دیکھنا ہے، دین اسلام کو سمجھنا ہے کیا میرا کوئی فریضہ ہے یا نہیں ہے. امام خود آئیں گے، امام آ کے حکومت قائم کر دیں گے. تو اگر اتنا سا ہی کام ہے تو سوال یہ بنتا ہے پھر یہ سب ابھی تک ہو کیوں نہیں رہا؟ بھائی امام نے آنا ہے. دیکھیں جب بھی کہا جاتا ہے نا بھائی مولا کا ظہور کہا جاتا ہے، تو ایک چیز ہمارے ذہن میں یہ ڈالی جاتی ہے کہ دیکھیں امام کا ظہور ہوگا، پتہ ہے کب ہوگا؟ جب اللہ چاہے گا. بے شک یہ بات صحیح ہے، اذن الہی ہے. لیکن سوال یہاں بنتا ہے کیا خدا نہیں چاہ رہا؟ خدا چاہ رہا ہے یا نہیں؟ میں کچھ سوالات آپ کے ذہن میں اٹھا رہا ہوں اور انشاءاللہ طالب علمانہ کوشش کروں گا جواب بھی دے سکوں، سیٹسفائی ہو نہ ہو، لیکن طالب علمانہ کوشش ہوگی. توجہ سنیے گا، خدا اللہ مجھے بتائیں پوری دنیا میں ظلم و بربریت ہو رہی ہے یا نہیں؟ بازار گرم ہے نا ظلم کا، ہر جگہ ہی ہو رہا ہے. کون سا ایسا ملک ہے جو محفوظ ہو؟ کون سا ایسا خطہ ہے جو محفوظ ہو؟ ہر جگہ ظلم و بربریت و استبداد ہو رہا. اب سوال یہ بنتا ہے خدا 12ویں کو بھیجے گا جب خدا کی مرضی ہوگی، تو سوال یہ بنتا ہے اذن الہی ابھی تک کیوں نہیں ملا؟ کیا ہے؟ کیا مزید ابھی اور ظلم ہونا ہے اس وجہ سے؟ کیا خدا انتظار کر رہا ہے کہ ظلم بڑھتا ہے پھر بھیجوں؟ اگر یہ سوچیں گے تو خدا کی عدالت میں شک ہے. خدا کی عدالت میں بھی شک کر رہے ہیں. بھائی خدا بار بار کیوں نہیں بھیج رہا؟
یہی ہم نے سمجھنا ہے اے جوانان عزیز. اور یہ بچے خصوصاً توجہ سے سنیں, بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ لوگوں نے سننا ہے سب غور سے. میں نے مولا کے لیے کیا کرنا ہے, میں نے امام کے لیے کیا کرنا ہے, اور خدا نے بارہواں بھیجنا ہے یا نہیں, سوال یہ بنتا ہے. اب تو بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں نا, دوسرے فرقوں کے اعتراض کرتے کہتے ہیں بھائی, اور بعض نے تو یہاں تک کتابیں لکھی کہ معاذ اللہ یہ تک کہا کہ 12ویں کا وجود ہی نہیں ہے, بعض نے یہاں تک کہا. اب ان ساری چیزوں کے سوالوں کے جواب میں آپ کو دیتا ہوں, غور سے آپ نے سننا ہے. میں طالب علمانہ جواب دے سکوں گا, کوئی عالم نہیں. تو جو سنیں, امام نہیں آ رہے, امام نے آ کے کیا کرنا ہے, حکومت الہی اللہ کی زمین پر نافذ کرنی. یہ کام کریں گے نا, روایتیں کہہ رہی ہیں, معصومین کہہ رہے ہیں کہ 12ویں جب ہمارے قائم ظہور کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا, پوری روئے زمین پر حق کا نظام ہوگا. حق نافذ آئے گا اور باطل ظہور ہو جائے گا, باطل ختم ہو جائے گا. سوال یہ بنتا ہے کیا چیز رکاوٹ ہے, اللہ کے اذن میں کون رکاوٹ ہے؟ اب میں کہوں خدا کے اذن میں کوئی رکاوٹ ہے تو پھر یہ بھی خدا کی توحید پر آنا چاہیے. خدا کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, خدا تو قادر ہے. پھر 12واں کیوں نہیں بھیج رہا؟ تو توجہ سے سنیں, ہمیں 12ویں کے ظہور کو سمجھنے کے لیے پہلے قانون ظہور سمجھنا ہوگا, قانون امامت سمجھنا ہوگا, قانون امت سمجھنا ہوگا. یہ قانون ہے, ایک قانون ہوتا ہے نا, جیسے میں قانون کی مثال کیا دوں, انگلش میں دوں گا تو جلدی سمجھ آئے گی. جیسے فارمولا, میتھس کے فارمولے ہوتے ہیں, فزکس کے فارمولے ہوتے ہیں, وہ فارمولے جب حل ہوں گے نا تو پھر سارے کوئسچنز, کسی کو اگر فارمولا مل جائے نا پھر وہ آسانی سے سوالوں کے جواب حاصل کر لیتا ہے. اب قانون ہم نے سمجھنا ہے. دیکھیں, ایک ہے میں پہلے الفاظ بتا رہا ہوں, الفاظ کی وضاحت کروں گا, پھر ہم آئیں گے ظہور کی جانب. ٹھیک ہے, ظہور ایک لفظ ہے, 12ویں سے یہ 3 لفظ منسوب ہیں, ظہور, غیبت اور انتظار. روایتوں میں ہمیں یہ تینوں الفاظ ملتے ہیں. پہلے میں ان کا ٹرانسلیٹ کروں گا, دین کی زبان سے ٹرانسلیٹ کروں گا, تو مجھے سنیے گا. اچھا, ہمارے ذہن میں جو کچھ ہے نا, میں ابھی آپ کے ذہنوں کو نہیں چھیڑ رہا. ہم نے تو یہ سنا تھا, ہم نے تو یہ سنا تھا, جیسے کوئی بات ہوتی ہے نا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سنا تھا. دیکھیں, آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا, لیکن انسان کو چاہیے سننے سے زیادہ پڑھنے میں توجہ. دیکھیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, تحقیق کرے, ریسرچ کرے, اپنی عقل میں پرکھے, توجہ سنے. اب ہے غیبت. غیبت یعنی امام پردہ غیب میں ہے. ٹھیک ہے, امام نظروں کے سامنے ابھی ظاہری طور پہ نہیں ہے. کس مقام پر ہے یہ کوئی نہیں جانتا, وہ خدا جانتا. ٹھیک ہے, وہ کوئی نہیں جانتا. یہ ہو گئی غیبت. دوسری چیز ہے انتظار, زمانہ انتظار. جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس کو کہتے ہیں زمانہ انتظار. یہ ہے زمانہ انتظار. اور کیونکہ جو امام پردہ غیب میں گئے 329 ہجری, غیبت کبرا, غیبت صغرا 260, غیبت کبرا 329 ہجری. 329 ہجری سے لے کر آج 1444 ہجری. ہجری کیلنڈر میں جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں, بچوں کے لیے ہجری کیلنڈر وہ ہے جو اسلامی کیلنڈر بھی کہلاتا ہے. یہ کیلنڈر جب شروع ہوا جب رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی, اس کو کہتے ہیں ہجری. ہجرت سے ہجری ہے. عیسوی کیلنڈر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد شروع ہوا, عیسوی, اس کو عیسوی کہتے ہیں. جیسے ابھی دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے, اگلا جو ہے وہ جنوری ہے, فروری ہے, مارچ, اپریل میں, تو یہ ہے عیسوی کیلنڈر. اور جمادی الثانی یہ ہے اسلامی اور ہجری کیلنڈر. ابھی ہم ہیں 1444 ہجری میں, 1444, 1444 ہجری میں. اب آپ کیلکولیٹ خود کریے گا بغیر موبائل کے, ابھی دماغ آپ نے تیز چلانا ہے. 329 ہجری سے 1444 ہجری تک کتنے سال ہو گئے امام کو؟ 1225. جزاک اللہ, 1225 سال. اب 1225 سال کا عرصہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں زمانہ انتظار. اب آگے بھی معلوم نہیں کہ اور کتنا زمانہ ہوگا. ابھی تک میں صرف آج اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں, آنے والوں کی ذمہ داری وہ ہوگی. ابھی تک میں اپنی بات کر رہا ہوں. 1225 سال کا عرصہ زمانہ انتظار ہے. زمانہ انتظار میں میرا اور آپ کا فریضہ کیا ہے, ہم نے یہ دیکھنا. ٹھیک ہے, انتظار
انگلش میں کہتے ہیں ویٹنگ کرنا، اردو میں انتظار. اردو کا انتظار اور ہے، عربی میں اور ہے، یہ یاد رکھیں. جیسے میں الفاظ کی وضاحت کروں، غریب اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہو، مال نہیں ہو. لیکن عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جس سے وطن چھڑوایا جائے، جس کا کوئی مونس و یاور و مددگار نہ ہو. امام رضا علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ غریب الغربا. زیارت نامے میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکم یا غریب الغربا. اب یہ نہیں کہ امام رضا کے پاس معذاللہ پیسے نہیں، مال کی وجہ سے کہتے ہیں غریب، نہیں، یہ اردو میں نہیں. اچھا اردو زبان میں عربی کے الفاظ استعمال ہوئے، لیکن ایک مشکل ہمارے معاشرے میں جانتے ہیں کیا ہوئی؟ ہم نے الفاظ تو عربی کے لے لیے، معانی وہاں سے نہیں سیکھے، معانی اپنے اردو کے چڑھ رہے، بہت سارے الفاظوں میں چڑھائے ہم نے. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری مجلس اسی پہ ہو جائے گی کون کون سے الفاظ، پھر وہی کمپیریزن ہوتا رہے گا عربی میں کیا ہے اردو میں کیا ہے. اس لیے بس ہم موضوع پہ رہتے ہیں. انتظار اردو میں یہ ہے کہ بھائی آپ نے کچھ نہیں کرنا، آنے والا آ جائے گا. مہمان نے آپ کے گھر آنا ہے، آئے گا، خود آئے گا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا بہت یہ کہ مہمان نوازی کرنی ہے تو گھر کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیں اور گھر میں جو کھانا وانا پکا لیں، بس یہ ہے انتظار. لیکن انتظار محترم عربی میں یا اصطلاح دین میں، دین کی ٹرمینالوجی میں، دین کی ٹرمز میں، دین کی اصطلاح میں انتظار اس کو نہیں کہتے کہ آنے والا آئے گا آپ بیٹھے رہو. دین یہ کہتا ہے منتظر وہ ہے جس کا انتظار ہو، منتظر وہ ہے جو کر رہا ہو. زبر زیر کا فرق ہے. منتظر جس کا انتظار ہے، منتظر جو کر رہا ہے. اردو میں یہ ہے کہ منتظر بیٹھا رہے، منتظر آ جائے گا. لیکن دین یہ کہتا ہے منتظر اپنے آپ کو اتنا اپ گریڈ کرے کہ منتظر کے قابل بنا لے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے. زمانہ انتظار میں نے بیٹھ کے ویٹ نہیں کرنا، اپنے وجود کو اپ گریڈ کرنا، اپنی روح کو اپ گریڈ کرنا، اپنے نفس کو اس کے قابل بنانا ہے جس نے آنا ہے. اب توجہ سنیں، خدا یہ چاہتا ہے یا نہیں کہ پوری دنیا میں اللہ کا نظام ہو؟ خدا چاہتا ہے یا نہیں؟ خدا تو چاہتا ہے ابھی ہو جائے. اللہ کا عزت اور ارادہ یہ ہے کہ روئے زمین پر اللہ کا نظام ابھی نافذ ہو جائے. لیکن سنیں یہ قانون کیا ہے؟ امامت اور امت، امت یعنی امام کے پیروکاروں کو امت کہا ہے قرآن نے. قرآن نے، اب ظاہر سی بات ہے ویسے تو سب امت محمدیہ ہیں، لیکن جب ہم اصطلاح قرآن میں جاتے ہیں روایات میں تو امت سے مراد پیروی امامت، امام کے پیروکار. امام جب آئیں گے، امام تو خدا تو چاہتا ہے کہ بھائی ابھی آ جائے اور ظہور ہو جائے، اور خدا تو چاہتا ہے پوری زمین پر اللہ کا نظام ہو، ظلم ختم ہو، اللہ کا نظام ہو. لیکن عزیزان محترم رکاوٹ کون ہے؟ خدا کا قانون سمجھے. خدا چاہتا ہے کہ ابھی ہو جائے حق کا غلبہ، لیکن خدا کے اذن کے ساتھ اللہ نے اختیار انسان کو دیا. اور خدا کا قانون یہ ہے، خدا چاہتا ہے ابھی نظام حق نافذ ہو، لیکن خدا کا قانون یہ ہے کہ خدا نے حق کے غلبے کو حق والوں کے ارادے میں منحصر کیا. حق والوں کے ارادے میں، حق والے جب ارادہ کر کے میدان عمل میں آئیں گے خدا اس حجت کو بھیجے گا. حق والے جب ارادہ کریں گے. اب سوال یہ بنتا ہے حق والوں کے ارادے سے کیا مراد ہے؟ توجہ سے سنیے گا. دو طرح کے انتظار ہیں. میں آج کی گفتگو امام زمانہ میں خصوصی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجلسوں کا ہدف ہے ناصر امام بنانا. ورنہ یاد رکھیں مجلس اگر ہمیں ناصر امام نہ بنائیں تو معذرت کے ساتھ اس پڑھنے والے نے ٹائم پاس کیا ہے. آپ کبھی اور اپنا بھی معذرت کے ساتھ بولیں، ٹوکیں، کہیں کہ بھائی دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسی پلاننگ ہو رہی ہے. امام نظریہ تحجد کے خلاف کیا کیا، میں ابھی وقت نہیں ساری چیزیں بیان کروں. کرنٹ افیئر کے بہت سارے موضوعات ہیں، کس طریقے سے پلاننگز ہیں. بس عزیزان محترم اتنا سن لیں کہ مجلسوں کا ہدف، یہ جو زمانہ انتظار ہے اس میں مجلسوں کا ہدف امام کی نصرت ہے. بارہویں کو حل میں نہ کہنا پڑے. حسین بن علی نے حل میں کہا تھا نا،
ہے کوئی میری مدد کو؟ ہے کوئی حرم رسول کا دفاع کرنے والا؟ حل من ذات یذوق عن حرم رسول اللہ. حسین ابن علی کہہ رہے ہیں ہے کوئی حرم رسول کا دفاع کرنے والا؟ ہے کوئی میری نصرت کرنے والا؟ تو یہ مجلس نصرت حسین کے لیے، یہ مجلس نصرت حسین ہم کیسے کریں؟ حسین تو ابھی نہیں ہے ظاہری طور پہ ہمارے سامنے. نصرت حسین ایسے ہوگی جب ہم بارنے کے لیے حسین کے بیٹے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. خوشنودی محمد و آل محمد بلند کر صلوات. عزیزان محترم بس جلدی جلدی سنتے جائیں. انتظار کی دو اقسام ہیں. آغا عروج علی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین روایات کے جو مورخین نے لکھا تھا اس کی ذرا وضاحت کروں. انتظار دو طرح کے ہیں، ایک ہے تخریبی انتظار، ایک ہے تعمیری انتظار. تو مجھے سنیں اور میں اس کی ڈیفینیشن بیان کروں. تخریبی انتظار اور تعمیری انتظار. تخریبی انتظار یہ ہے کہ ظلم و بربریت دنیا میں بڑھتی رہے، مجھے کیا، اچھا ہے بڑے امام آ جائے. ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے، ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے جو افکار پھیلائے گئے ہیں. ایک ایسے پھیلائے گا امام کے ظہور کے حوالے سے ایک فکر یہ پھیلائی گئی کہ جتنا ظلم پھیلے گا اچھا ہے، جتنا ظلم بڑھے گا امام آئیں گے. میں ان دونوں نظریات میں آپ کو بیلنس والا راستہ بتاؤں گا. بیلنس کیا ہے؟ ایک ہے افراطی نظریہ، ایک ہے تفریطی نظریہ. افراد و تفریط سمجھتے ہیں نا، خودروی تندروی. چلے میں آسان زبان میں کہتا ہوں پھر جلدی سمجھ آئے گا. ہائی پیس لو پیس، صحیح ہے نا؟ اردو ذرا مشکل ہوگی ابھی جوانوں بچوں کے لیے. اب سمجھے گا کہ کچھ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں ہائی پیس میں، کچھ ہوتے ہیں لو پیس میں. لیکن دین اسلام ہے بیلنس والا. اب تینوں کے اردو ترجمے سنیں. ہائی پیس افراد، لو پیس تفریط، بیلنس اعتدال، معتدل. اس لیے مولا علی نے رحمۃ اللہ علیہ میں کہا کہ میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک بڑا ہوا ایک گھٹا ہوا، ایک غالی ایک کالی. نجات وہ پائے گا جو علی کے پیچھے پیچھے اطاعت کرتا ہوا ہے. غالی کون ہے؟ جو علی کو خدا کہے، معاذ اللہ، جو مولا علی کو نعوذ باللہ خدا کہے. امام کہہ رہے ہیں جو ہمیں بڑھاتا ہے، خالق بنائے، وہ بھی ہلاک ہوگا. اور کالی وہ ہے جو علی کے فضائل گھٹائے اور چرائے. اچھا صرف گھٹانے والا نہیں، چرانے والا بھی مجرم ہے. اسی لیے جتنے بھی القابات ہیں، جتنی بھی چیزیں مولا علی کے گھٹانے نہیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گھٹائے فضائل علی کی قمیض کسی اور کو پہنانے کی کوشش کی. اب کیا کریں، جچتی نہیں ہے. بھائی فٹ نہیں آتے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہاں مثلا بچہ بیٹھا، 10 سال کا بچہ ہو، 10 سال کا چھوٹا بچہ، اس کا قد کتنا سا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے. 10 سال کے بچے کو آپ 6 فٹ کے آدمی کی قمیض پہنائیں. ایک سادہ سی مثال ہے مولا کے فضائل سمجھنے کے لیے. اس کو قمیض پہنائیں 6 فٹ کے آدمی کی، تو کیا ہوگا؟ لوگ ہنسیں گے یا نہیں؟ سب ہنسیں گے. اور ہنستے ہوئے ایک جملہ اور کہہ دیں گے، ہنستے ہوئے کہیں گے کہ بالکل کارٹون لگ رہے ہو. ایسے کہیں گے کہ بھائی تم تو بالکل کارٹون لگ رہے ہو. اب یہ مثال تھی مطلب کی جانب آئے. فضائل قمیض کی اتار، فضائل علی کی قمیض اتار کر کہیں بھی پہناؤ جچے گی نہیں، کارٹون لگیں گے. اسی لیے مولا کے فضائل، کیونکہ وجہ ہے اس کی، جانتے کیا وجہ ہے؟ فضائل عوام نے دیے ہوتے تو فٹ آتے، فضائل اللہ نے دیے ہیں. اور اللہ جس کو عزت دے دنیا میں ان کے ذلیل نہیں کر سکتی، اور خدا جس کو ذلیل کر دے دنیا عزیز نہیں بنا سکتی.
شیعہ نما ہے، اندر ہے موجود شیعہ نما ہے، وہ بھی گھٹانے لگے. فضائل گھٹانے والے کو مقصر کہتے ہیں، نہ تقسیم، مقصر. اور جو خدا کہے اسے غالی کہتے ہیں. اس لیے تو کہا کہ دیکھو افراط و تفریط کا شکار مت ہو، بیلنس میں رہو، اعتدال میں. اسی لیے پیغمبر اکرم نے کہا تھا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. سوار ہو جاؤ، سوار سے مراد ان کی پیروی کرو، ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرو. شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار مت بنو، ہے نا. ہم کوشش کرتے ہیں بھائی مولا نے اتنا کیا، ہائے کاش میرا دل چاہتا ہے مولا کے لیے کروں، الٹا گناہ ہو جاتا ہے. مولا نے اب ولادت مولا کی ہوئی، ولادت بعد سعادت ان کا دن آتا ہے. اب امام نے ٹھیک ہے جب ہم ان کا دن منا رہے ہیں تو دن منانے کا معیار یہ ہے، دن جب ان کا منا رہے ہو تو منانے کا معیار بھی ان سے لو. منانے کا معیار کیا ہوتا ہے؟ میرے دل نے چاہا، حب، محبت. عزیزان محترم، محبت جب شریعت سے ٹکرائے تو حسین کہتے ہیں محبت قربان کر دو، شریعت بچاؤ. محبت شریعت سے نہ ٹکرائے. اسی لیے ولادت کے جشن ہو یا شہادت کے جو بھی ایام ہو، اس کے اندر کوئی ایسے امور انجام نہ دیے جائیں جس سے شریعت مقدسہ پہ آنچ آئے. کیونکہ شریعت دین اتنا اہم ہے، جانتے ہو کتنا اہم ہے عزیزانو، دین اتنا اہم ہے کہ اس پہ حسین قربان ہوئے. بس یہ جملہ سمجھ لیں، جس پر حسین قربان ہو وہ کتنا اہم ہوگا، وہ کتنی اہم چیز ہوگی جس پر جان حسین فدا ہوئی. دنیا میں کتنی قیمتی جانیں، لیکن حسین سے بڑھ کے کوئی قیمتی جان نہیں ہے دنیا میں، اور وہ جان قربان ہوئی ہے اللہ کے دین. بس یہ سوچا کریں جب بھی کریں، بس توجہ سے سنیں. اس لیے بیلنس میں دین اعتدال، اسلام دین اعتدال ہے، نہ افراط میں جائے نہ تفریط میں جائے. اس لیے تو حکم ہے نا جب امام پردہ قائم کرو تو علماء حق سے رجوع کریں، خود عالم نہ بن جائیں. گھر میں پائپ لگوانی ہو، اگر سنک خراب ہو جائے، بیسن خراب ہو جائے تو پلمبر کی پیروی کریں گے. وہ کہے گا یہ والا ساکٹ چاہیے، یہ والا جو ہے وہ فلاں ٹی چاہیے، یہ پائپ چاہیے، یہ پائپ زبردست ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں اپنی فیلڈ کا بندہ ہے نا، تو صحیح کہہ رہا ہوگا. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر صاحب بول دیں گے یہ نہیں کھانا، جی جی بالکل. کتنی اطاعت کرتے. حتیٰ کہ پلمبر کوئی پڑھا لکھا بندہ بھی نہیں ہوتے بعض ہوگا، اصلی تعلیم تو نہیں ہوتی ان کے پاس، ہنر ہوتا ہے لیکن تعلیم نہیں ہوتی. الیکٹریشین کے پاس جائیں گے، الیکٹریشین بولے گا یہ یہاں یہ لگوائیں، یہ ایسے ہوگا کام، کہیں گے ہاں صحیح ہے. لیکن جب دین کی باری آتی ہے معذرت کے ساتھ سب عالم، سب عالم. وہ سب کہتے ہیں اچھا مولانا صاحب نے یہ کہا، اچھا فلاں عالم نے کہا، ارے وہ انہوں نے کہا ہوگا، میری رائے یہ ہے. بھائی رائے دینے کے لیے بھی کم از کم لیول پر آنا پڑتا ہے نا، رائے دینے کے لیے. بس توجہ سنیں، ہاں سمجھنا آپ سب پہ واجب ہے، ضروری. سمجھا کریں، سوال کیا کریں، علماء سے سوال کریں، پوچھیں، کیونکہ دین اسلام لاجیکل دین ہے، عقلی دین ہے. اور بنو امیہ نے سب سے پہلا حملہ یہ کیا تھا کہ اسلام میں سے عقل نکالی ہو، کہ عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس جو کہہ دیا وہ کرو، بس جو کہہ دیا وہ کرو. اس لیے نہ دین اسلام عقلی دین ہے. بس عزیزان محترم توجہ سنیں، میں جلدی آ رہا ہوں. افراط و تفریط نہیں، اعتدال. ایک ہے تخریبی انتظار. تخریبی انتظار یعنی بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ جتنا ظلم پھیلے گا روئے زمین پہ اچھا ہے، امام کا ظہور قریب ہوگا، امام کا ظہور قریب ہوگا. اس لیے بعض نے تو اپنی کتابیں لکھی اور کہا کہ امام خمینی کو کہا کہ امام خمینی نے امام زمانہ کا ظہور دور کیا. تو پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگے انقلاب لا کے اچھا کام کیوں کیا؟ اس لیے کوئی اچھا کام نہیں کرو، برائی ہوتی ہے ہونے دو، امام آ جائے گا. یہ کس نے پڑھایا؟ یہ دین. معصومین سے روایات ایسی تو نہیں ملی. اچھا دوسرا ایک اور نظریہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب سب، ایک نظریہ آپ نے سنا نا تخریبی انتظار، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سب کچھ برا ہو جائے گا پھر امام آئیں گے. لیکن دوسرا ایک اور نظریہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب سب بات اقوا ہو جائے گی جب آئیں گے. اچھا دونوں افراد و تفریق ہے. اب آپ سوچیں کہ بھائی میں کیا اصلاح کے مخالف ہوں؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں راستہ. توجہ سنیں، ایک کہتا ہے جتنی برائی پھیلے اچھا امام آئیں گے، دوسرا کہتا ہے جتنا جب تک سب بات اقوا نہیں ہو جائیں گے امام نہیں آئیں گے. دونوں افراد و تفریق میں اس وجہ سے کہ
میں سوال یہاں پر اٹھاتا ہوں. دیکھیں جب زیادہ برائی پھیل جائے گی یعنی کوئی بھی حق کا دفاع کرنے والا نہیں ہوگا تو جب ایسے ماحول میں خدا 12ویں کو بھیجے گا تو کیا 12ویں کے ساتھ بھی وہ نہیں ہوگا جو 11 کے ساتھ؟ سوال اٹھتا ہے نا ذہن میں, وہ سوچیں ذرا, کیا 12ویں کے ساتھ بھی وہ نہیں ہوگا جب امام زمانہ کو کوئی ناصر نہیں ملیں گے؟ مثال کے طور پہ امام آ گئے اور کوئی ناصر نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے, کس کے ذریعے سے امام نے کام کروا دی؟ پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے تو بہت سارے شعبجات کے لوگ امام کو چاہیے. امام نے یہ پہلے اپنے ذہن میں رکھے کہ امام نے معجزے سے حکومت نہیں کرنی, عوام الناس کے ذریعے سے حکومت کرنی. یہ زیر ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ اگر معجزے سے امام نے حکومت کرنی ہوتی تو 11 کر سکتے تھے. 11 کے پاس علم و اختیار تھا یا نہیں؟ 11 کر سکتے تھے, لیکن خدا نے یہ بتایا کہ دیکھو امامت کی حکومت, ولایت کی حکومت معجزے سے نہیں, عوام اور حق والوں کے ارادے سے نافذ ہوگی. جب حق والے اپنا ارادہ کریں گے, اسی لیے ذمہ داری ہماری امام کے ساتھ ہماری ذمہ داری بن رہی ہے. اب تو سنیں, ایک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنا ظلم ہوگا, اچھا جتنا ظلم ہوگا امام جب آ جائیں گے تو پھر امام کو کوئی ناصر نہیں ملے, کوئی مددگار نہیں ہوگا, تو پھر امام کو تو شہید کر دیا جائے گا جیسے 11 کو کیا, پھر تو یہ ہوگا نا. اچھا دوسرے یہ کہتے ہیں جب سب بات اقوا ہو جائیں گے, اچھا پھر جب سب بات اقوا ہو جائیں گے تو پھر امام کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو سیدھا سیدھا قیامت آئے اور حساب و کتاب ہو ختم. پھر تو یہ ایسے ہی ہے نا بھائی, جب سب بات اقوا ہو جائیں گے تو امام صحیح کرنے کس کو آئیں گے؟ سوال یہ بنتا ہے. اس لیے توجہ سے سنیں, ظہور اس کو نہیں کہتے جب سب بات اقوا ہو جائے پھر امام آئے. ظہور اس کو بھی نہیں کہتے جب ظلم و بربریت میں سب ڈوب جائے پھر امام آئے. ظہور کے بعد اسلام کی آخری جنگ ہونی ہے کفر سے. ایسا ہے, اسلام کی آخری جنگ روایت میں ہے کفر سے, کفریہ نظریات سے, اللہ کے دشمنوں سے آخری جنگ ہونی ہے ظہور کے بعد. تو جنگ کا قانون یہ ہے امام کے ظہور کا. آپ دیکھیں یہ افراد کی یہ تفریق, اب میں آپ کو اعتدال کا راستہ بتاؤں گا, مجھے سنیں. جنگ کا قانون یہ ہے کہ جنگ ہمیشہ 2 برابر کے لشکروں میں ہوتی ہے. اگر ایک کمزور ہو اور ایک قوی ہو وہاں جنگ نہیں ہوتی, وہاں کمزور جو ہوتا ہے وہ سرنڈر ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, جنگ کس میں ہوتی ہے جب 2 قوی اور برابر کے لشکر ہو. چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اور اتنی سادہ سی مثال کہ سب کے سمجھ آ جائے گا, کیونکہ کرکٹ فینس تو کافی ہے نا, کرکٹ کو چاہنے والے. کہ آپ مجھے بتائیں کرکٹ کا مقابلہ جب فائنل میچ ہوتا ہے تو فائنل میچ ہمیشہ 2 مضبوط ٹیموں کے درمیان ہوتا ہے, ایسا ہی نا مضبوط. اب سٹا ہو جائے وہ الگ بات, میں اس کی گارنٹی نہیں لے رہا, لیکن عقل یہ کہتی ہے, قانون یہ ہے کہ 2 برابر کی ٹیمیں فائنل میں پہنچیں گی. آسٹریلیا کا انڈیا سے ہو جائے, آسٹریلیا کا پاکستان سے ہو جائے, انگلینڈ سے ہو جائے, بھائی بڑی ٹیم ہے نا, 4-5 بڑی ٹیمیں دنیا کی, یہ فائنل میں پہنچے گی. مثلا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ آسٹریلیا کا کرکٹ میچ کا فائنل کینیا سے ہو؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کینیا مضبوط ٹیم نہیں ہے, آسٹریلیا جتنی مضبوط نہیں ہے. اسی لیے فائنل کہتے ہیں آخری راؤنڈ, فائنل کہتے ہیں فیصلہ کن معرکہ, فیصلہ کن معرکہ, آخری راؤنڈ. فائنل ہمیشہ 2 قوی ٹیموں کے درمیان ہوتا ہے. تو بس عزیزان محترم توجہ سے سنیں, یہ مثال نہیں مطلب کی جانے پائے. امام نے آ کر دشمنان خدا سے جنگ کرنی ہے, امام نے آ کر کفریہ عقائد و نظریات کے خلاف قیام کرنا ہے. تو اب جب کوئی ناصر نہیں ہوگا تو امام آئیں گے تو امام کو شہید کر دیا جائے گا. اور اگر سب بات تقویٰ ہو جائیں گے ظہور سے پہلے ہی تو پھر اس کے بعد تو امام کے آنے کا جواز نہیں بن رہا. امام صحیح کرنے کس کو آئیں گے؟ متقیوں سے تو نہیں لڑیں گے, بات تقویٰ لوگوں سے تو امام نہیں لڑیں گے. تو اس لیے توجہ سے سنیں, جنگ آخری جنگ, اسلام کی آخری جنگ یعنی فائنل راؤنڈ, اور فائنل راؤنڈ ہوگا 2 قوی ٹیموں میں, 2 قوی لشکروں میں فائنل راؤنڈ ہوتا ہے. تو امام کا ظہور جب ہوگا جب حق بھی 50% ہو اور باطل بھی 50% ہو, اور جب حق کو باطل کا معرکہ ہوگا تو پھر اذن الہی سے حق غالب آئے گا اور باطل مٹ جائے گا. اس لیے اب ظہور کی کنڈیشنز کو ہم نے سمجھنا ہے. اب توجہ سنیں,
میرا اور آپ کا فریضہ کیا ہے؟ اب امام نے آ کے حکومت کرنی ہے پوری دنیا پہ، تو اس کے لیے میرا اور آپ کا پہلا فریضہ جناب زہرا سے ہم پوچھیں گے. میں نہیں بتا رہا، سیدہ کہہ رہے ہیں. سیدہ نے خطبے میں، اب میں خطبے تک لایا ہوں آپ کو، یہ ساری گفتگو بیوی کے خطبے کو سمجھانے کے لیے تھی. آیا کر دیکھیں اے ناصران مہدی سنیں. بیوی کھڑے ہو کے کہہ رہی انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ وحوالات دینہ. اور جلدی سن لیں، میں باقی انشاءاللہ کل بیان کروں گا، وقت تمام ہوا لیکن جلدی سن لیں. اے بندگان خدا میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے علم بردار بنو. یعنی تم پرچم اٹھاؤ عوام، اور عوام میں خصوصاً شیعہ، خصوصاً مجلسوں میں آنے والا جماعت مومن یہ ذمہ داری اٹھائے. زہرا دے رہی ہے. زہرا نے کہا کہ میں تمہیں یہ ذمہ داری دے رہی ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے پرچم دار بنو. پھر آگے بیوی نے کہا تمہاری دو ذمہ داریاں ہیں تمہارے کاندھوں پہ، میرے آپ کے ہر انسان کے، چھوٹے کے بڑے کے، سب کے دو ذمہ داریاں ہیں، مرد و زن سب کے، عورت کے بھی مرد کے بھی دو ذمہ داریاں کاندھے پر ہیں. بیوی نے کہا وَأُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے نفسوں کی تربیت کر کے پاکیزہ بنو، تربیت کرو اپنے نفسوں. دوسری ذمہ داری وَبُلَغَائِ إِلَى الْأُمَمِ. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ پیغام الہی، یہ پیغام الہی جو تم تک پہنچ رہا ہے، بُلَغَائِ إِلَى الْأُمَمِ، دوسری قوموں تک پہنچانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. دو ذمہ داریاں ہو گئی. ایک خود سازی، اپنے آپ کو بنانا، اپنی تربیت کرنا. ایک معاشرہ سازی. اس لیے معاشرہ سازی کیے بغیر ہم مومن نہیں بن سکتے. یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ اچھے خود بن گئے، خود اچھے بن گئے، معاشرے میں برائیاں بھگتی نہ ہم بیٹھے نہیں. امامت کے ظہور کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پرچم لے کر میدان میں آنا ہے. وہ پرچم لے کر میدان میں آنا ہے. اگر برائی سے روکیں گے، لوگوں کو تلقین کریں گے، احکام شرعیہ کی جانب دعوت دیں گے، امر بالمعروف کی جانب، تو اس کا مطلب آپ نصرت امام کی تیاری کر رہے ہیں. یہ تیاری ہے، یہ تیاری ہے. بس عزیزان محترم میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. آج دنیا میں انشاءاللہ باقی جو رہ گئی چیزوں میں کل بیان کروں گا آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں کس کس طریقے سے وار چل رہی ہے. وار جنگ. ابھی ہمارے ذہن میں ایک ہی جنگ ہے، دو لشکر میدان میں آئے اور لڑ جائے، بس نہیں. سب سے بڑی جنگ جو اس وقت ہے وہ ہے ٹیکنالوجی. میں جوانوں اور بچوں سے گزارش کرتا ہوں، میں طالب علم ہوں، ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے آئیں. ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ موبائل پہ پورا دن اپنا ٹائم پاس کریں، نہیں. جیسے بعض لوگ ہیں نا کہتے ہیں کہ ارے بچہ موبائل استعمال کرے گا تو ذرا ترقی یافتہ ہوگا. آپ پورا اٹھا کے دیکھیں والدین کو پورا دن کر کیا رہا ہے موبائل. کتنا امام مہدی کے لیے تیاری ہو رہی ہے موبائل. آپ مجھے بتائیں. دیکھیں سوشل میڈیا استعمال کریں، اچھی چیز ہے، لیکن سوشل میڈیا کے عادی مت بنے، ایڈکٹڈ مت بنے. کوئی بھی چیز اگر عادت بن جائے نا انسان کو نقصان دیتی ہے. حتیٰ کہ روایات میں تو یہاں تک کہا گیا عبادت کو بھی عادت مت بناؤ. عبادت کرو، عادت نہیں بناؤ. اس لیے آج آپ دیکھ لیں ہم اتنے عادی ہو گئے. آپ مجھے بتائیں موبائل کے بغیر ایک ریسرچ کے مطابق ہر انسان 24 آورز 24 گھنٹے میں، پورے دن کے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں اور آپ ہم سب، ماہرین نے ریسرچ کی اور کہا میں اور آپ ہم سب 2600 بار 2600 ٹائمز 2600 بار اپنی موبائل کی اسکرین کو صرف دیکھتے ہیں روز. دن میں ایک مرتبہ، دن میں 2600 بار، 24 گھنٹے میں 2600 ٹائم ہم سے موبائل اٹھا کے یوں دیکھتے. صرف اسکرین دیکھنے میں ہم اتنا 2600 مرتبہ اسکرین دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں 26 تو دور 6 مرتبہ بھی دن میں قرآن دیکھا. اللہ جو ہماری نجات کا ضامن. زہرا یہی تو کہہ رہی تھی کہ تمہارے کاندھے پر قرآن کی ذمہ داری. دیکھو آئے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن 2 جملوں میں سمیٹ کے اور پھر میں مسائل پہ آ رہا ہوں. جانتے ہیں قرآن کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے ماہرین نے بعض ٹیکنالوجی سے ایجاد کی.
ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن ہمیں پیچھے لے جائے گا، قرآن 1970 کی دہائی میں لے جائے گا، پیچھے لے جائے گا. نہیں عزیزان محترم، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ آپ کے پاس جو موبائل ہے، یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے، اس کے اندر چپ لگتی ہے. چپ ہوتی ہے نا، چپ اس کا دماغ ہوتا. خالی موبائل نہیں، یہ کیمرہ لگا ہے، موبائل لگا ہے، کیمرہ ہے، کیمرے ہوتے ہیں، موبائل ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں الیکٹرانک چیزیں سب کے اندر ایک چپ ہے. چپ دماغ ہوتا ہے، دماغ جیسے انسان کا دماغ ہے. اچھا کبھی کبھی انسان کا دماغ خراب بھی ہو جاتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، باولا ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھی چپ کے فنکشن بھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو پھر جانتے کیا ہوگا، موبائل کی اسکرین خود بھاگنے لگتی. ڈیسک ٹاپ جو اس کا ہوتا ہے، چاہے لیپ ٹاپ کا ہو، کمپیوٹر کا ہو، کبھی کبھی آپ نے دیکھا نا، کبھی کبھی آپ کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا، اسکرین جو ہے وہ کبھی ہینگ ہو جاتی ہے، کبھی خود بھاگنے لگتی ہے، ایسا ہوتا ہے. تو اس کی چپ میں مسئلہ آتا ہے. اس چپ کو، یہ جو چپ ہے نا الیکٹرانک چیزوں کے اندر، اس چپ کو اصطلاح ٹیکنالوجی میں، ٹرمینالوجی میں اس چپ کو کہتے ہیں سیمی کنڈکٹرز. کیا کہتے ہیں، سیمی کنڈکٹرز. سیمی کنڈکٹرز کی مینوفیکچرنگ اس وقت امریکہ اور چائنا کے پاس بھرپور ہے. دونوں اس میدان میں آ گئے اور دونوں کی جنگ چل رہی ہے. تب مجھے سنیے گا، میں آپ کو لانا امام تک، مجھے لانا، مجھے آپ کو قرآن دو امام تک. اس سیمی کنڈکٹر وار میں توجہ سنیں، ابھی باہر امریکہ نے یہ کام کیا ہے کہ اس خطے کے اندر، ہمارے ایشیا کے اندر امریکہ نے ہاتھ رکھا ہے انڈیا کے اوپر. اور انڈیا کو اس وقت ابھی دسمبر میں، ابھی 2-3 دن میں شاید ہونے والا ہے کہ انڈیا کو G20 ممالک کا سربراہ بنایا جا رہا ہے. G20 ممالک کون کون سے ہیں، جس کے اندر 20 دنیا کے بڑے اکنامیکل ہب ممالک، بڑے بڑے دنیا کے ترقی یافتہ 20 ممالک G20 میں آتے ہیں. انڈیا کو 1 سال کے لیے اس کا پریزیڈنٹ بنایا جا رہا ہے. ابھی کام ہونے والا ہو جائے گا ابھی جنوری میں. لیکن توجہ سنیں، میں ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ امریکہ نے انڈیا پہ ہاتھ رکھا ہے چائنا کے مقابلے، تاکہ چائنا جو ہے وہ آگے نہ آئے. اب سیمی کنڈکٹرز کی یہ جو آپ سب سے ہائی فائی جو فون استعمال کرتے ہیں نا، ایپل 14 پرو، ایپل 14 جو ہے نا، اس کی واچ بھی آتی ہے، گھڑیاں بھی، یہ سب چیزیں، اس کے جو سیمی کنڈکٹرز ہیں وہ بن رہے ہیں تائیوان میں. امریکہ نے ٹھیکہ دیا تائیوان لوگ. اچھا چائنا بھی بنا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ چائنا کو ایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہے جو ابھی امریکہ کے پاس. چائنا ابھی اس میں ایک قدم پیچھے ہے، لیکن ایسے ممکن ہے، ماہرین کہہ رہے ہیں کہ چائنا اس میں بھی آگے آ جائے گا آئندہ چند سالوں میں، اور چائنا کوشش کر. لیکن توجہ سنیں، سیمی کنڈکٹرز جس ٹیکنالوجی کے تحت ایجاد ہوئے، یعنی ایک ٹیکنالوجی ہے جس نے سیمی کنڈکٹرز کو بنایا، اس ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں میونیچرائزیشن. توجہ سنیں، میونیچرائزیشن کہتے ہیں بڑی پروڈکٹ کو چھوٹا کر کے پیش کرنا اور اندر سے اس کے آلات کو کم نہیں کرنا، چھوٹا پیش کرنا. اب جب ماہرین سے، وہ ماہرین گزر گئے جو دنیا میں نہیں ابھی وہ، اور ماہرین سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے میونیچرائزیشن جو ٹیکنالوجی ایجاد کی یہ کہاں سے کی، تو آپ سنیں گے ایسا جواب تھا کہ ہم حیران ہوں گے. وہ کہنے لگے ہم نے مچھر کو دیکھ کے ایجاد کی. مچھر، یہ جو مچھر پھر رہا ہے ابھی ڈینگی پھیلا رہا ہے، ہم اس سے ڈر رہے ہیں. پھر پوچھا مچھر کو دیکھ کے کہا کہ کیونکہ ہم نے مچھر کو دیکھا اور اس پہ ریسرچ کی. مچھر پہ ہم نے ان کے ذہن میں مچھر آیا، انہوں نے مچھر پہ ریسرچ کی، اور مچھر پر ریسرچ کر کے ماہرین نے دنیا کو یہ بتایا کہ سنو، اب ان ماہرین کا یہ جملہ ہے، کہنے لگے مچھر کے اندر، باڈی کے اندر، انٹرنل پارٹس کا، کہ مچھر کی باڈی کے اندر اتنے پارٹس اللہ نے رکھے جو ایک ہاتھی، اونٹ اور گھوڑے سے زیادہ، چھوٹے سے حشرے میں. اب کہا ہم نے اس مچھر کو دیکھا کہ اتنی سی باڈی اور اس کے اندر انٹرنل پارٹس اتنے سارے، تو ہم نے اس کو دیکھ کے میونیچرائزیشن ایجاد کی، اور آج اس میونیچرائزیشن کے تحت سیمی کنڈکٹرز اور چپس بنتی ہیں، جس کے تحت یہ سارا ڈرون ہتھیار بھی اسی سیمی کنڈکٹر سے بنتے ہیں. ڈرون ہتھیار بھی اب وہ انڈیا، امریکہ جو چائنا پہ پابندیاں لگا رہا ہے وہ اسی لیے کیونکہ وہ ڈرون ہتھیار زیادہ بنا لے گا اگر سیمی کنڈکٹر اس کے پاس سافٹ ویئر، جو ایک اہم سافٹ ویئر ہے، اگر وہ ہاتھ لگی ہے. اب آپ توجہ سنیں عزیزان محترم، ماہرین نے کیا کہا، میونیچرائزیشن ٹیکنالوجی ہم نے مچھر کو دیکھ کے بنائی. پھر پوچھا مچھر کیسے ذہن میں آیا، ماہرین کہنے لگے سورہ بقرہ کی 26ویں آیت پڑھ کے.
سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کسی سے مذاق نہیں کرتا. بعوضہ، بعوضہ عربی میں کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں کہتا ہے مچھر کو. خدا نے کہا میں تمہیں مچھر کی مثال دیتا ہوں. آیت نازل ہوئی، انسانی ذہن اتنا زیادہ ہائی اوپر نہیں تھا، اپ گریڈ نہیں تھا. صحابہ بھی پریشانی، خدا نے مچھر کی مثال دے دی تھی. صحابہ بیچارے پریشان، ادھر کفار ہنس رہے تھے، کافر ہنسنے لگے. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ یہ نشانیاں صاحبان اولی الالباب کے لیے، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تم ہنسو نہیں. کفار نے ہنسنے لگے. پیغمبر اکرم نے کہا کہ یہ یعنی رسول اللہ نے بتا دیا کہ یہ آیت تمہیں ابھی ایسی لگ رہی ہے، لیکن یہ آگے جا کے جب نسلیں آئیں گی تو ان آیات پر ریسرچ کریں گی، تحقیق کریں گی. آئیں آ کر دیکھیں اس قرآن سے، جس قرآن کو ہم نے معذر کے ساتھ جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، نافذ ہونے کے لیے. اگر ہم نے قرآن کو اپنے گھر، اپنے وجود، اپنے بچوں، اپنے کاروبار، اپنے لین دین، اپنے روابط، اپنے مراسم، اپنی تہذیب و تمدن اور ملک و شہر و قریہ میں نافذ کیا تو ہم زہرا کی آرزو کو پھر پورا کریں گے. زہرا کہہ رہی تھے وَالزَّعُ اللَّعْمِ وَالنُّورُ السَّاطِعِ، سیدہ نے کہا کہ اے لوگوں، یہ قرآن وہ ہے جو تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور ولایت میں لا سکتا. نور ولایت میں، یہ خطبے کے اندر بی بی نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا مسجد نبوی میں. اور اندازہ کریں اسلام کی معلمہ، اسلام کی مبلغہ سیدہ اس وقت کہہ رہی تھی کہ قرآن سے قریب ہو جاؤ. اتنا ایسے قرآن سے عزادارو اپنا رابطہ بناؤ جیسے زہرا کا تھا. سیدہ کہتی ہے بابا جان میری آرزو یہ ہے، 3 خواہشات ہیں میری. ایک، جب تک زندہ رہوں آپ کے چہرہ انور کی زیارت. دوسری میری خواہش یہ ہے جب تک زندہ رہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہوں، انفاق کرتی رہوں. تیسری خواہش، جب تک زندہ رہوں تلاوت قرآن کرتی رہوں. بس میری 3 خواہشات ہیں. سیدہ نے کہا مجھے اس دنیا سے بس یہ 3 چیزیں چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ 3 چیزیں زہرا اس دنیا سے چاہتی تھی بس. باقی دنیا سے محبت یا لگاؤ نہیں تھا زہرا. ہم یہ سمجھے کہ بی بی صرف فدق کے لیے اتنا ناراض ہوئی. فدق بی بی کا حق ہے اور تا قیامت رہے گا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن سیدہ ولی کو چھوڑنے کی وجہ سے ناراض ہوئی، علی کو چھوڑنے کی وجہ سے ناراض ہوئی. اور سیدہ نے کیا کہا تھا؟ سیدہ نے کہا تھا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے. یہ جملہ مولا علی کو کہا تھا. حضرت سوال یہ بنتا ہے کہ بی بی یہ کہہ دیتی کہ وہ لوگ نہ آئیں جنہوں نے حق حسب کیا، صرف یہ کہتی، لیکن نہیں. بی بی نے کہا وہ عوام بھی نہ آئے جو ان کی حکومت پہ راضی. اللہ اکبر. سیدہ صرف ظالموں سے اظہار برات نہیں کرتی، ظالموں کے ظلم پہ خاموش رہنے والوں سے بھی نفرت کرتی. سیدہ نفرت کرتی ہے، خاموش تماشائیوں سے سیدہ نفرت کرتی. جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے، کس بنا میں نہیں کرتے؟ اولاد چلی جائے گی، مال چلا جائے گا، جان چلی جائے گی. مجھے بتائیں ہماری جان حسین سے زیادہ قیمتی ہے؟ تو پھر اگر یہ حق کہنے سے چلی جائے تو کیا ہے؟ ہمارے کسی بھی بچے کی جان علی اصغر سے قیمتی ہے؟ نہیں، کوئی قیمتی نہیں ہے علی اصغر سے. کوئی بھی جوان علی اکبر سے قیمتی نہیں ہے. جان علی اکبر سب سے زیادہ قیمتی تھی، لیکن حسین نے دین پر دے دی. حسین ابن علی نے کوئی رعایت نہیں کی اور کتنی بڑی قربانی دی کہ زینب کا پردہ بھی تھی. اللہ اجرکم اللہ. عزادارو شب شہادت ہے، جی بھر کے پرسہ دینا، جی بھر کے. میں شہادت کے مسائل انشاءاللہ کل پڑھوں گا. آج میں وہی مسائل جو میں نے کل چھوڑے تھے اس کو آگے سے بیان کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ شہادت کے مسائل کل پڑھیں گے بی بی کی رخصت کی. آج بس اتنا سنو کہ وہ سیدہ قرآن سے بہت محبت کرتی ہے. روتے ہوئے عہد کرنا، اے نبی کی بیٹی ہم قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کی وصیت پہ عمل کریں گے.
اگر ہم نے بیوی کی وصیت پہ عمل کرنا شروع کیا نا انشاءاللہ ناصر امام تیار ہوں گے. میری مائیں بہنیں یہ پیغام سن رہی ہیں، اپنے پردے کا خیال رکھیں، نہ محرموں کو اپنے قریب بھی مت آنے دو، اپنے وجود، اپنے بدن اور اپنی روح کو پاکیزہ رکھو، کیونکہ تمہاری روح پاکیزہ رہے گی نا تو کربلا کی مائیں تم سے خوش ہوں گی. ورنہ اگر خدا نخواستہ تم نے اپنے بدنوں کو، روحوں کو ناپاک کیا نا، اے میری ماں بہنوں، تو تم کوفہ والی بن جاؤ گی جنہوں نے اپنے بچے بچائے، مسلم قربان کر دیا. کربلا کی ماؤں سے سیکھو ماں کیا ہوتی ہے. کربلا میں سنو کہ کون کون سی مائیں تھیں. ایک ماں ہے جس کا نام ہے ام رباب. کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی، دھوپ میں ہی اپنی جان دیتی. کربلا کے بعد چھاؤں میں نہیں بیٹھی. ایک ماں اور ہے عزیزانو، ایک ماں اور ہے، اس کا نام ہے ام لیلا. یہ ہے آپ کے لیے، اے میری ماں بہنوں، یہ مائیں تمہارے لیے رول ماڈل ہیں. آپ کے لیے یہ اس ماں ہے، ان کے پیچھے چلے، ان کی پیروی کریں. ایک ماں اور ہے کربلا میں، سنو کہ کون ہے. ایک ایسی ماں ہے جو اپنے بچوں کو نہیں روئی. ام المصائب، علی کی بیٹی، غیور علی کی غیور بیٹی، جس کا نام زینب کبریٰ، اپنے بچوں کو نہیں روئی. عزیزانو دیکھو، روئی جب بھی روئی حسین کو. اور یہ ماں جس گود میں تیار ہوئی وہ ماں فاطمہ ہے. اجرکم اللہ، جی بھر کے پرسہ دیجیے گا. شمع شہادت ہے. بچہ جملے سنیے گا، میں جلدی جلدی مسائل پڑھوں گا، وقت تمام ہوا. ایک ماں ہے حسنین کی ماں، امام حسن امام حسین کی ماں، نکلی ہے خطبہ دینے گئی. بس ہزاروں میں نے جو کل مسائل پڑھے تو اسی کو آگے سے پڑھ رہا ہوں. خطبہ دے کے جب واپس پلٹی تو راوی نے کیا کہا تھا؟ کہہ رہا ہے جب جا رہی تھی تو ایسا لگتا تھا رسول اللہ جا رہا ہے، لیکن جب واپس آئی تو ایسا لگتا تھا کوئی عورت آ رہی. ہزاروں گھر کے اندر آئی، زوجہ ابو الحسن گھر کے اندر آئی، تحلیل کی، گھر کے دروازے کے اندر داخل ہو کے تحلیل پر بیٹھ گئی اور نبی کی بیٹی بلند آواز سے رونے لگی. گریہ کی آواز بلند ہوئی. علی نے آ کے دلاسا دیا. علی نے کہا بیوی لگتا ہے حق نہیں ملا. کہنے لگی ابو الحسن ہے کاش حق نہ دیتے، علی مجھے جھٹلایا گیا ہے. علی مجھے جھٹلایا گیا ہے. آگے سنو کہ بتا کیا ہوا. اے کاش کے بس حق نہ دیتے نا، حق کھا لیا تھا نا، اب تو چپ ہو جاتے. اے مسلمانوں، تاریخ میں لکھا ہے انہوں نے لکڑیاں جمع کی، ایندھن جمع کی، آگ جمع کی اور اس دروازے پہ آ گئے جس پر جبرائیل نازل ہوتے تھے. اس دروازے پہ آ کے محبتی کرتے، کہتے علی کو باہر نکالو. زہرا، علی نے اٹھنا چاہا، زہرا نے بٹھا دیا. زہرا نے کہا اے ابو الحسن میں ان سے بات کروں گی. حضرت جلدی جلدی سن لو جی، گھر کی پرسا دو وقت کے امام کو. شب شہادت ہے، رسول اللہ کو پرسا دو. گنبد خضرا سے ایک بات اجلی ہوئی لہر دیکھ رہا ہے، اس بات کو پرسا دو. کائنات کا افضل ترین انسان، کائنات کا افضل ترین سید الانبیاء، آج سید الانبیاء کو پرسا. اجرکم اللہ. بس اللہ یہ آ کر دروازے پہ کھڑے ہو، کہتے علی کو باہر نکالو. ادھر زہرا نے آ کے بات کی. سنو گے روایت میں کیا ہے؟ آگے دروازہ تھا، پیچھے دیوار تھی، بیچ میں زہرا تھی. روایت